بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود کا عبرت ناک واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور اللہ کا عذاب۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جو ہر دور کے انسان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ واقعہ ہے قوم سمود کا، ایک ایسی طاقتور قوم جس نے اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بجائے غرور اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ قوم سمود کون تھی؟ قوم سمود قوم عاد کے بعد دنیا میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ عرب کے شمالی علاقے حجر میں رہتے تھے، جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی طاقت، صحت، لمبی عمریں اور فن تعمیر میں کمال عطا فرمایا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے تھے اور اپنی طاقت پر حد سے زیادہ نازاں تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آمد۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجے جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نہایت سادہ، سچے اور نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تمہیں زمین سے پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ معجزے کا مطالبہ۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک سخت چٹان کے اندر سے ایک زندہ، صحت مند اور حاملہ اونٹنی نکلنی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک عظیم الشان اونٹنی نکل آئی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جسے دیکھ کر انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اللہ کا حکم اور آزمائش۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی استعمال کرو گے۔ یہ اونٹنی پورے شہر کے لیے آزمائش بن گئی۔ جب وہ پانی پیتی تو کنواں خالی ہو جاتا، مگر اس دن وہ اتنا دودھ دیتی کہ پورا شہر فائدہ اٹھاتا۔ قوم کی سرکشی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگ تکبر میں مبتلا رہے۔ قوم کے 9 سرکش سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں، پھر صالح علیہ السلام کا دعویٰ خود ہی جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ آخر کار ایک بدبخت شخص نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے شہید کر دیا۔ یہ اللہ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ آخری مہلت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے غم اور افسوس کے ساتھ فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن قوم کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، مگر اس کے باوجود کسی نے توبہ نہ کی۔ عذاب الہی۔ چوتھے دن اچانک ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑی رہ گئی۔ ان کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے مضبوط گھر بھی انہیں بچا نہ سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا افسوس۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی لاشوں کو دیکھ کر فرمایا، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم نصیحت قبول کرنے والے نہ تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ سبق اور نصیحت۔ محترم ناظرین، قوم سمود کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، نبیوں کی بات کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ آج بھی مدائن صالح کے خندرات خاموش زبان میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ جو قوم اللہ کے حکم سے منہ موڑتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔
اختتامیہ، اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق پر قائم رکھے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل حکایات اولیاء کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔